کے سنا دیتا اور اس کے بعد پھر ایک شخص کو دکھاؤں گا. اور آج کے جلسے میں وہ اس لیے بھی دکھانا میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ آج کے جلسے کے جو روح روا ہے، جن کی محنت اور کاوشوں سے آج کی اس بزم کا انعقاد ہوا، مولانا ہدایت رسول صاحب. یہ جناب وہ ہے کہ جو خود ایک زمانے میں تھوڑا وہابی اور سنیوں کے درمیان میں کشمکش میں مبتلا ہو گئے تھے. یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. پھر اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے میری تقریریں سننا شروع کیا. مولانا عبدالستار حمدانی کی تقریریں سنی اور بھی علماء کی تقریریں سنی. ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ صاحب سنی حضرات اتنا بڑھ چڑھ کے چیلنج کرتے ہیں تو یقیناً کچھ بات ہوں گی. تو انہوں نے میری ایک تقریر سنی جس میں مولوی جرجیس جو آج کل جیل کی سیر کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ بنارس میں انہوں نے ایک لڑکی کے ساتھ پی ایچ ڈی کیا تھا. تو گورنمنٹ نے ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری 13 سال کی بطور انعام 13 سال ان کو آئی آپ ہمارے مہمان بن کے رہیے، کھائیے پیجیے موٹے تازے ہوئیے. یہ پی ایچ ڈی کا انعام دیا ان کو جو انہوں نے پی ایچ ڈی کی بنارس میں. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو مولوی جرجیس صاحب اسی علاقے میں کئی آس پاس آئے ہوئے تھے. مولانا ہدایت رسول صاحب نے میری تقریر سنی تھی. اس میں ایک کتاب کا وہ بتاتا ہے، میں ابھی ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا. اس سے بھی اس بنیاد پہ اس بات کو چیک کرنے کے لیے وہ جرجیس صاحب سے ملنا چاہتے تھے کہ بھائی جرجیس صاحب آپ نے جو چیز بولی ہے اس پر فاروق رضوی مہاراشٹر کے ایک مولوی ہے وہ آپ کو مسلسل چیلنج کر رہے ہیں. آخر آپ سچے ہیں تو آج 8 سال، اس ٹائم 8 سال ہو گئے تب تو 12 سال ہوتے آ رہے ہیں. 8 سال 10 سال سے آپ کو مسلسل چیلنج کیا جا رہا ہے. اور چیلنج صرف اس بات کا ہے کہ جس کتاب کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ کتاب دکھا دیجئے آپ. اور میں نے کئی جگہ، ایک جگہ نہیں، آج بھی نیٹ پر وہ تقریریں موجود ہے. کوئی تقریر ڈیلیٹ نہیں کی گئی، کوئی اڑائی نہیں گئی، کوئی ریمو نہیں ہوئی، ساری تقریریں موجود ہیں. میں نے 12 تقریروں میں جملے بھی دہرائے کہ اگر آپ کتاب دکھانے کے لیے تیار ہیں مولوی جرجیس تو آپ کو آنے کی ضرورت نہیں. میں خود اپنے کرائے سے، اپنے خرچے سے آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں اور میں اکیلے آؤں گا. کوئی ہجوم، کوئی بھیڑ نہیں ہوگی. صرف میرے ساتھ ایک کیمرہ ہوگا. آپ جو بھی دکھائیں گے، جو بھی بات ہوں گی آپ کے ہمارے درمیان، کیمرے میں صرف ریکارڈ ہو جائے گا. اس کو ہم اپنے چینلوں پہ، اپنے ویب سائٹوں پہ ڈال دیں گے. دنیا دیکھ لیں گی کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. مگر ہوا یہ کہ کئی جگہ بھاگا. بھدوئی میں آیا تھا، بھدوئی میں لوگوں نے پکڑا اس کو. وہاں بھی بہانہ کر کے بھاگا کہ اگلی بار کتاب دو گا. بمبئی میں اس کو ایک جگہ چیتا کیمپ ہے وہاں پکڑا گیا، وہاں سے بھاگا. یہ گئے جناب ملنے ہدایت رسول صاحب. تو چمچوں نے کہا کہ صاحب تو مولانا ہدایت رسول صاحب وہ ملنے گئے لیکن ملنے نہیں دیا گیا اور یہ جھوٹ بولا گیا اور یہ بہانے بازی کی گئی کہ صاحب وہ جمعہ پڑھانے آئیں گے. وہ تفصیلات انہوں نے خود ویڈیو میں بیان کر کے نیٹ پہ ڈالی، آپ اس کو سن لیجئے گا. المختصر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے مولوی سامنے بیٹھتے نہیں ہیں. ملنے جاؤ تو یہ ملتے نہیں ہیں، گفتگو کرتے نہیں ہیں، کچھ ثابت کرتے نہیں. یہ صرف اپنی عوام میں، اپنے لوگوں میں آتے ہیں، جھوٹ لن پھن کرتے ہیں، اٹھ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، جھوٹے حوالے دیتے ہیں، جھوٹی کتابوں کی باتیں کرتے ہیں اور اپنی عوام کو بیوقوف بنا کر چلے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ جرجیس صاحب کا رویہ رہا. اب آئیے وہ کون سی کتاب ہے جو مولانا ہدایت رسول جس کی بنیاد پر مضبوط سنی، متسلف سنیت کی طرح متسلف سنی بنے. آئیے میں سناتا ہوں مولوی جرجیس کی پہلے ویڈیو سنیے. اور یہ بتا دوں کہ سعودی عرب میں انہوں نے تقریر کی تھی. یعنی ان کی جھوٹ بولنے کی بھی سپیڈ دیکھیے کہ حج کے لیے گئے یا عمرے کے لیے گئے اور حرم کے بالکل قریب میں الدعوہ سینٹر ہے ان کا. وہاں ان کو مدعو کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ تو قذاب اعظم ہیں ہندوستان کے. تو آئیے یہاں بھی کچھ جھوٹ بول کے چلے جائیے. کیونکہ جھوٹ اتنا بولتے ہیں، یہ اتنا بولتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں اب ایک آگے جملہ بھی بولوں، ابھی بعد میں بات کرتے ہیں. تو وہاں انہوں نے کیا کیا جھوٹ لن پھن کیا شیخوں کو خوش کرنے کے لیے، ذرا سنیے. ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے. اس کے صفحہ نمبر 179 پر 179 صفحے پر ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے. اس سے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا مقام کیا ہے اور غوث پاک کا مقام کیا ہے. اس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس واقعے کو سن کر. جن کو غوث پاک، مجھے تھوڑی سی اجازت چاہیے، حالانکہ غوث صرف اللہ ہے. لکھا ہے کہ گاؤں کے لوگوں نے ایک بار ایک گاؤں کے مکھیا سے، جو پردھان تھا اس گاؤں کا، سرپنچ تھا، اس سے کہا کہ بارش بہت دنوں سے نہیں ہو رہی ہے
اور تم گاؤں کے مکھیا بنے بیٹھے ہو، تو گاؤں کا مکھیا بولتا ہے کہ چندہ کرو، پیسہ اکٹھا کرو، میں اللہ کے پاس جاتا ہوں اور اس سے بات کر کے آتا ہوں۔ صفحہ نمبر 179 یاد رکھیے گا، سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب، قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 75 روپے انڈین کرنسی۔ لکھا ہے کہ گاؤں کا مکھیا لوگوں سے چندہ کر کے کہیں غائب ہو گیا، اللہ کے پاس کیا جائے گا وہ؟ سوچا 8-10 دن میں بارش ہو جائے گی تو لوٹ کے آ جاؤں گا، لیکن 8-10 دن تک بارش نہیں ہوئی۔ بہرحال وہ بیچارہ آیا، اور آنے کے بعد لوگوں نے کہا کیا ہوا، ابھی تک بارش نہیں ہوئی، آپ کی اور اللہ کے درمیان کیا بات ہوئی؟ تو گاؤں کا مکھیا کہتا ہے کہ اللہ بہت غصے میں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ اتنے غصے میں ہے کہ وہ بارش نہیں ہوگی، وہ بارش نہیں کرے گا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ تو آیا ہے میرے پاس، لوگ مجھے رب مانتے ہی کہاں ہیں، جو کچھ تو مانتے ہیں وہ غوث پاک کو مانتے ہیں، مجھے کہاں مانتے ہیں؟ میرے نام پہ کوئی فقیر تمہارے دروازے پہ چلا جائے کہ اللہ کے نام پہ دے دو تو کوئی دینے والا نہیں، اور بڑے پیر صاحب کے نام پر اگر کچھ مانگ لیا جائے، عبد القادر جیلانی کے نام پر، تو 11ویں کی ڈیگے لے لو، حلوے لے لو، بریانی لے لو، وہ ساری چیزیں لوگ مجھے مانتے ہی کہاں، سب کچھ تو اس نے غوث پاک کو طلب کیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کہا میں اللہ کو اور غوث پاک کو دونوں کو لڑتا ہوا چھوڑ کے چلا آیا۔ اب اگر اللہ جیت گیا تو بارش بالکل نہیں ہوگی، اور غوث پاک اگر جیت گئے تو انتظار کرو کہ 2-4 دن میں شاید بارش ہو جائے۔ اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ ہم تو یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اہل حدیث سے بڑا جھوٹا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک کتاب ہے بولے سیرت غوث پاک، اس کتاب کا نام چھپی کہاں سے ہے پتہ نہیں، کس پبلیشر نے چھاپا معلوم نہیں، جو معلوم ہے وہ چیز کیا ہے، حاجی علی کی درگاہ پہ ملتی ہے تھوک کے بھاؤ، قیمت 75 روپے انڈین کرنسی کے حساب سے۔ اس کتاب کا صفحہ 179 ہے، مصنف کا تھا پتہ نہیں، لکھنے والا کون ہے پتہ نہیں، پتہ چلا اس کی امی نے لکھا تھا شاید، اور روایت اس کے ابا سے آئی ہے وہ۔ تو صفحہ 179 پہ لکھا ہے کہ گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ گاؤں کے مکھیا کے پاس آئے اور کہا کہ بھائی تم مکھیا بنے بیٹھے ہو، بارش ہو نہیں رہی ہے، کس کام کے مکھیا ہو؟ مکھیا نے کہا چندہ جمع کرو، میں اللہ سے بات کر کے آتا۔ تو گاؤں والوں نے چندہ جمع کر دیا، وہ اللہ کے پاس کیا جاتا، شہر گیا گھومنا پھرنے لگا، کہا 8-10 دن میں بارش ہو ہی جائے گی۔ 8-10 دن بعد آیا، اتفاق سے بارش ہوئی نہیں، لوگوں نے گھیر لیا، کہا بھائی کیا ہوا، اللہ اور تمہارے درمیان میں کیا بات ہوئی، بارش تو ہوئی نہیں۔ تو اس نے کہا اللہ بہت غصے میں ہے، اور اس نے اللہ نے غوث پاک کو طلب کیا، اور غوث پاک سے کہا کہ لوگ مجھے خدا مانتے ہی کہا ہے، خدا تو تجھے مانتے ہیں۔ سنیو بتاؤ آپ غوث اعظم کو خدا مانتے ہو؟ معاذ اللہ، کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ اندازہ لگاؤ، دیکھو کیسے شرکی اور کفر کی تہمتیں یہ سنیوں پہ لگاتے ہیں یہ لوگ، ان کو شرم نہیں آتی، جھجک نہیں ہوتی، ان کے کلیجے نہیں کانپتے کہ قیامت کے دن ہم اس کا کیا جواب دیں گے۔ تو کہا کہ غوث پاک سے اللہ نے کہا کہ لوگ مجھے خدا کہاں مانتے ہیں، خدا تجھے مانتے ہیں، تیرے نام پر میرے نام پر کوئی مانگے تو کوئی 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں، مگر تیرے نام پر مانگا جائے تو 11ویں کی بریانیاں لے لو، ڈیگے لے لو، پلاؤ لے لو، زردے لے لو، دنیا بھر کی چیزیں لے لو، خدا مجھے کہاں مانتے ہیں۔ تو میں غوث پاک کو اور اللہ کو لڑتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اور غوث پاک میں بڑا زبردست جھگڑا چل رہا ہے۔ اب اگر اللہ جیت گیا تو بارش نہیں ہوگی، اور غوث پاک جیت گئے تو بارش ہو جائیں گی۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، ہم اہل سنت کا ہرگز عقیدہ نہیں، خدا سے کون لڑ سکتا ہے، اور وہ بھی اللہ کا ولی۔ پھر نعوذ باللہ جو خدا سے لڑے، کیا خدا سے جیت سکتا ہے وہ؟ نہ ہماری ایسی کوئی کتاب کہ جس میں اس طرح کا کوئی واقعہ لکھا ہو، نہ مصنف کا پتہ، نہ کتاب کہاں سے چھپی اس کا پتہ، صرف صفحہ نمبر 179 ہے، کتاب کا نام سیرت غوث پاک ہے، اور ملتی کہاں ہے؟ حاجی علی کی دکان، حاجی علی کی درگاہ پر۔ مگر اس قذاب کو دیکھو آگے اب دوسرا واقعہ اسی کتاب کا سناتا ہے، ذرا سنیے۔ اور اسی کے 2 صفحہ الٹنے کے بعد
صرف 2 صفحہ 181 صفحے پر دیکھیں گے لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر. اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے. میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں. جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے. بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے ہیں. گویا کہ یہ انجینئر تھے, سگنیچر ان کو کرنا تھے. اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا. پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک, دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے, تیسرے کو بھی پاس کر دیا. چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک. چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا, مہاتماؤں چھٹے پر, تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا. بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا, میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں, اللہ کا پیر پھسلا. اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا. بڑے پیر صاحب نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا, پکڑ کے ان کو اٹھا لیا. گرنے سے, زمین پر آنے سے ان کو روک لیا, ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر, ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. یہ دستگیر کا معنی یہ ہے, ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. اب وہی کتاب ہے دوسرا جھوٹا قصہ, اسی الٹ لو. 181 پر لکھا ہوا ہے کہ غوث اعظم نے اللہ سے کہا آسمان دکھا. اللہ غوث پاک کو آسمان دکھانے لے گیا. پہلا آسمان دکھایا, غوث پاک نے تعریف کی بہت اچھا ہے. دوسرا آسمان دکھایا, غوث پاک نے تعریف کی بہت اچھا ہے. تیسرا دکھایا, چوتھا دکھایا, مستحسن ہے, اچھا ہے. چھٹے آسمان پر اللہ لے کر پہنچا غوث پاک کو, اللہ کا پیر پھسل گیا. اللہ چھٹے آسمان سے گرا, چوتھے آسمان پر گرتے گرتے آیا. غوث پاک نے اپنا داہنا ہاتھ سیدھا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو گرنے سے بچا لیا, پکڑ کے اٹھا لیا. اس دن سے نام پڑ گیا دستگیر. دستگیر کا مفہوم و ترجمہ اس خبیث نے بتایا, ہاتھ بڑھا کر اللہ کو پکڑنے والا. دنیا کی کسی لغت میں یہ معنی نہیں ہے. دستگیر کے معنی ہوتے ہیں دستگیر, ہاتھ بڑھا کر مدد کرنے والا. بے شک اللہ کی نہیں, بندوں کی. لیکن اس نے ترجمہ کیا بیان کیا, ہاتھ بڑھا کر اللہ کو پکڑنے والا. اچھا کتاب کہاں مل رہی تھی تھوک کے بھاؤ؟ اب آگے بھول گیا کیونکہ جھوٹوں کا جو ہے نا حافظہ نہیں ہوتا. فارسی کا مقولہ ہے درو گورا حافظہ نہ باشد. اب بھول گئے جناب کہ ابھی اسی تقریر میں نے حاجی علی پہ بولا, وہی تقریر کر رہا ہے. آگے آدھا پون گھنٹے بعد وہی کتاب کا دوسرا حوالہ دے رہا ہے. بھول گیا آپ کیا کہتا ہے, ذرا سن لیجیے. سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر, سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر. ابھی دیکھنا اس مکار کے کتنے جھوٹ بدلیں گے, اور ایسے بلاتکاری کا سپورٹ کر رہی ہے اس کی جماعت. اگر اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے, جو مل رہی ہے بریلی کے اندر, سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر لکھا ہوا ہے میرے مریدو, اگر اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے تو بے دھڑک چلے جانا, فکر مت کرنا. پیر صاحب کا جواب کیا تھا, اللہ اگر تمہیں جہنم میں ڈال دے تو چلے جانا, گھبرانا نہیں. میں جہنم میں تھوک دوں گا, جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی. میں جہنم میں تھوک دوں گا, جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی. جن کے عقیدے یہ ہوں, ہم ان کے سامنے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں. غور کرو یہ عقیدے کتنے بھیانک و خطرناک لگتے ہیں کہ تمہیں جہنم میں اگر اللہ ڈالے تو چلے جانا, مجھے پتا چلے گا میں جہنم میں تھوک دوں گا, جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی. اب سیرت غوث مل رہی ہے بریلی کے اندر, اور اس میں لکھا ہے کہ غوث پاک کہتے ہیں کہ میرے مریدو اگر اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے تم بے دھڑک جہنم میں چلے جانا, میں جہنم میں تھوک دوں گا, میرے تھوکنے سے جہنم بجھ جائے گی. ہمارا صرف اتنا ہی مطالبہ رہا شروع سے. اب تو ایک خبیث جیل میں چلا گیا, 13 سال کی فرصت ہو گئی. اب اندازہ جانے 13 سال یہ زندہ رہتا ہے کہ ہم زندہ رہتے. موت کا کسی کا بھروسہ نہیں ہے, سب کو مرنا ہے, آخر انسان ہے ہم, کوئی آب حیات تو پی کے آئے نہیں. اب 13 سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے. آج جو بچہ پیدا ہوگا وہ 13 سال کا بالغ ہو جائے گا, جب تک یہ باہر نکلے گا خبیث. پتہ نہیں نکلیں گا بھی کہ نہیں, کہ وہیں سڑ گل کے مر جائے گا.
لیکن کل 12 سال میں اس سے مطالبہ کرتا رہا کہ یہ کتاب جس کے تو حوالے دے رہا ہے وہ کتاب ہم کو دکھا دے، لیکن اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ ہو تو دکھائے نا کوئی کتاب۔ ابھی کتاب کہاں مل رہی تھی؟ حاجی علی، پھر کہاں چلے گئی؟ بریلی میں، یاد رکھنا۔ اور کتاب کا نام کیا تھا؟ سیرت غوث۔ اب دیکھیں کتاب واقعہ وہی ہے، کتاب کا نام بدل گیا۔ اب سنیے، جھوٹ پہ جھوٹ سنو اس کے۔ سیرت خواجہ پڑھو یا اجمیری، یہ حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی کتاب۔ اسی سیرت خواجہ حاجی علی کی درگاہ میں مل جائیں گی۔ اس کو حاجی علی کا بڑا شوق ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اس کی نال گڑی ہے وہاں، کیا گڑی ہے۔ کتاب کا نام کیا بن گیا؟ سیرت غوث، سیرت خواجہ اجمیری ہو گیا۔ واقعہ وہی ہے۔ آپ دیکھیے آگے چل کے، میرے مریدوں اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے تو چلے جانا، میرے مریدوں اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے تو چلے جانا، ڈرنا نہیں۔ مریدوں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا کوئی بات نہیں، میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ پنگا نہ لو، تم جانتے نہیں ہو میں کس علاقے کا ہوں۔ پنگا نہ لو، پنگا لیا ہے خاتون سے، سڑ رہا ہے وہاں۔ کتاب وہی ہے، سیرت خواجہ ہو گئی سیرت غوث سے۔ اور اب یہ کتاب اور کہاں گئی، ابھی میں اس پہ بعد میں بات کروں گا۔ اب یہ واقعہ سن لیجئے، اس واقعے میں کیا کہتا ہے وہ، اب یہ سنیے ذرا۔ تیرے منظوم کا اے نجدیہ مطلع وہابی ہے، ادیب وقت کہتا ہے تیرا لہجہ وہابی ہے۔ تیرے منظوم کا اے نجدیہ مطلع وہابی ہے، ادیب وقت کہتا ہے تیرا لہجہ وہابی ہے۔ عجب تکلیف میں گزرا ہے وہ لمحہ، سفر میں پاس آ کے جب کوئی بیٹھا وہابی ہے۔ عجب تکلیف میں گزرا ہے وہ لمحہ، سفر میں پاس آ کر جب کوئی بیٹھا وہابی ہے۔ ماشاءاللہ، ایک بار اور درود پاک پڑھ لے آپ حضرات۔ کیا ہے کہ according to the Sharia، یعنی اسلام کے مطابق it is the permissible to give anything other than money, jewelry such as a promise or any عہد in حق مہر۔ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں اس کو۔ بہرحال جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی نے وعدہ کیا ہے شریعت کے حساب سے کہ مہر میں جو ہے وہ حق منی میں زیور وغیرہ، جس کو بھی اعتراض ہو وہ فون نہ کرے بلکہ یہاں سامنے آ جائے تاکہ لوگ اس کا چہرہ بھی دیکھ لیں کہ جو جس طریقے کا کوئی سوال کرنا چاہتا ہے اس کا چہرہ سامنے ہو تو بہتر ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ پیٹ کے پیچھے سے یہ کام نہ کریں بلکہ جس کو بھی کوئی اعتراض ہو یا کسی طرح کا کوئی بھی سوال ہو وہ سامنے آ جائے تاکہ وہ سوال سامنے سے کرے اور اس کا جواب بھی اس کو سامنے سے دے دیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک کا وہ انسان ہو، وہ آئے، بالکل سامنے آئے، بالکل ڈرے نہ، بس وہ اپنا سوال رکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں، آپ بیٹھیں، ہاں بیٹھے رہیں۔ آپ نے بندر بہت دیکھے ہوں گے، سمجھ رہے نا؟ ہاں، آپ بس بیٹھے رہے، اطمینان کے ساتھ بیٹھے۔ صرف 2 صفحہ 181 صفحے پر دیکھیں گے، لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر۔ اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے، میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں، جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے۔ بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے ہیں۔ گویا کہ یہ انجینئر تھے، سگنیچر ان کو کرنا تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا، پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا۔ چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک۔ چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا، مہاتماؤں چھٹے پر، تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا۔ بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیر پھسلا اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا۔ بڑے پیر صاحب نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور
اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا، گرنے سے، زمین پر آنے سے ان کو روک لیا، ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا۔ اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ بہرحال یہ واقعہ ایک بار میں نے یاد تازہ کیوں کر لیا۔ اب دوسرا جھوٹ سن، ہائے ہائے، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر لکھا ہوا ہے میرے مریدو۔ تیسرا جھوٹ، میں پاکستان گیا، پاکستان سے کتاب لے گیا، سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے، سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے۔ ارے سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے، پاکستان والا بولتا ہے انڈیا سے چھپی ہے۔ دیکھیں کیسے تال میل ہیں ان مکاروں کے، یہ ایسے گمراہ کیا گیا سنیوں کو۔ کب سمجھو گے یار سنیوں تم؟ ان کی داڑیاں دیکھو گے، ان کے جھبے دیکھو گے، ان کی مکاریوں کو سمجھو۔ سنی علماء مجبور ہے کہ اپنی قوم کو سمجھا نہیں پاتے، قوم سمجھتی نہیں تو بار بار بولتے ہیں، ان جھوٹوں کو للکارتے ہیں۔ کوئی ہمیں شوق نہیں ہے ان منوسوں کے چہرے دیکھنے کا، ان منوسوں کے ساتھ بیٹھنے کا، مگر تمہاری خاطر کہ بھئی تمہارا ایمان بچ جائے۔ بار بار ان منوسوں کو اس لیے چیلنج کرتے ہیں کہ بے غیرتوں اپنے ملاؤں کو سامنے لاؤ، بٹھاؤ، پتہ تو چلے کتنے سچے ہیں یہ۔ اب یہ کہہ رہا ہے پاکستان گیا میں وہاں سے لایا، پہلے خود ہی کہہ رہا تھا تھوک کے بھاؤ حاجی علی پہ مل رہی ہے، پھر خود ہی کہہ رہا تھا بریلی میں مل رہی ہے، اب بولتا میں پاکستان سے لے کر آیا۔ ارے خبیث کی اولاد کہیں سے بھی لایا دکھا تو دے۔ دکھائیں گے کچھ نہیں، بس ادھر سے لایا ادھر سے لایا۔ اب یہ کیا بولتا ہے؟ انڈیا سے ایک کتاب چھپ، انڈیا سے ایک کتاب چھپ، یہ انڈیا سے چھپی بولتا ہے، وہ بولتا پاکستان سے چھپی، پاکستان سے لایا۔ یہی وجہ ہے۔ اچھا دیکھو یہ تو بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں، غوث پاک کی بھی توہین کر رہا ہے یہ واقعہ بتا کے کہ اللہ گرا غوث پاک نے بچا لیا، معاذ اللہ، اللہ کی بھی توہین ہے، غوث پاک کی بھی توہین ہے۔ لیکن اپنے ملاؤں کو کیسے چڑھاتے ہیں؟ یہ بہار میں جلسہ ہوا بھی لاک ڈاؤن کے بعد، یہ اسی کے ساتھ کا پڑا ہوا مولوی ہے، مولوی توحید عالم۔ یہ تعریف کرتے ہوئے کیا کہتا ہے جرجیس کی ذرا سنو، یہ بلاتکاریوں کی تعریفیں ایسی ہوتی ہیں ان کے یہاں۔ مولانا جرجیس صاحب کے تقریر کے بعد کتنے لوگ ہیں، کتنے محبت رکھنے والے ہیں کہ جاؤ مولانا کا آنے جانے کے خرچ کے برابر پیسہ ہم دے کے جائیں گے۔ اگر نہیں دے کے جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اسلام کی بے عزتی اور کیا ہوگی؟ اگر نہیں دے کے جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اسلام کی بے عزتی اور کیا ہوگی؟ یہ مسلم لاک ڈاؤن کے بعد بہار کی دھرتی میں پہلا پروگرام ہے، اتنا بڑا پروگرام پوری بہار میں 2020 سے لے کر 21 کا یہ پہلا ہے، 2020 میں پروگرام نہیں ہو سکا تھا۔ میں آپ سے گزارش کر کے جانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اب شہنشاہی خطابت حضرت مولانا محمد جرجیس صاحب چترویدی اٹاوا یوپی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات ان کی تقریر کو بڑی دل جمی، ہلا نہ کریں، شورغل نہ کریں، بڑی شانتی کے ساتھ ان کی تقریر کو سنیں۔ ان کی تقریر کو سننے کے لیے پورے عرب و عجم، پوری بھارت کے اندر اللہ نے ایسی تقریر کا ملکہ دی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی مسلک میں اتنے اچھے، اتنے بڑے اور اتنی کم عمر میں ایسا خطیب ابھی ہندوستان پہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہندوستان پاکستان میں ایک پر ایک خطیب تو ہیں، لیکن سبوں پر فائق حضرت مولانا جرجیس صاحب چترویدی ہیں اور ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے دین ہے، قدرت نے ایسی قوت گویائی اور ایسی زبان پہ مٹھاس اور ملکہ عطا کی ہے کہ پوری دنیا میں ایک تقریر کا دھوم مچایا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک مبالغہ آرائی کی ہے کہ حضرت آدم کے بعد آج تک کی تاریخ میں مولانا جرجیس جیسے خطیب ہی دکھائی نہیں ملتا ہے، ثبوتوں میں نہیں ملتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک مبالغہ آرائی کی ہے کہ حضرت آدم کے بعد آج تک کی تاریخ میں مولانا جرجیس جیسے خطیب ہی، حضرت آدم سے لے کر آج تک جرجیس جیسا خطیب پیدا ہی نہیں ہوا۔ پتہ نہیں رسول اللہ کیسے خطیب تھے، مولا علی کی فساد کیا کہنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ جب آپ تورات کا درس دیتے، تورات پڑھتے، دریا کا پانی ٹھہر جاتا، آسمان کے پرندے ہوا میں معلق ہو جاتے۔ کوئی خطیب پیدا نہیں ہوا، یہ سور پیدا ہوا اتنا بڑا خطیب، پھٹو۔ یہ پھٹو پیدا ہوا آدم کے بعد، اور اس کے پھٹے پن کا یہ حال ہے کہ ہماری جماعت کے بڑے علماء کے سامنے کیا بیٹھے گا؟ میرے سامنے اس کا پاجامہ آگے سے گیلا اور پیچھے سے پیلا ہوا جا رہا ہے۔ 12 سال ہو گئے، اب تو جیل چلا گیا یار، امید ہی ختم ہو گئی۔ کم سے کم ایک کھلونا تھا کھیلنے کے لیے، وہ کھلونا بھی اب چھین لیا گورنمنٹ نے ہم سے۔ مگر میں اس کی کیا بے عزتی کروں یار، یہ میرے لفظوں میں بے عزتی کرنے لائق بھی نہیں ہے۔ اس کی جماعت نے اس کی بے عزتی کی اور اپنی بے عزتی کی کہانی خود سنا رہا ہے، میں نہیں سناتا، ذرا اسی کی زبانی سن لو۔
اس کی قوم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ لوگ نام بھی بگاڑنے لگے. کمینوں نے ایک جگہ اشتہار میں مولانا جرجیس چترویدی نہ لکھ کے چوترویدی لکھ دیا. اب ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے دنیا میں, اب ہم کیا کریں؟ کمینوں نے ایک جگہ اشتہار میں مولانا جرجیس چترویدی نہ لکھ کے چوترویدی لکھ دیا. اب ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے دنیا میں, اب ہم کیا کریں؟ اس لیے اب اترویدی چترویدی کا لفظ کاٹیے اشتہاروں سے, مت لگائیے. صرف مولانا, اب آپ لوگ بھی ایک غلط کر, جرجیس عالم, جرجیس, میرا نام جرجیس عالم نہیں ہے. غصہ آتا ہے جب جرجیس عالم دیکھ لیتا ہوں اشتہار میں, لگتا ہے میں ہوں ہی نہیں جرجیس عالم, بھاگ جاؤں. میرا نام جرجیس عالم نہیں ہے, میرا نام محمد جرجیس ہے. چاہو تو انصاری لگا سکتے ہو کیونکہ میری برادری ہے. ایک جگہ بنگال کے اس ماحول میں تقریر کرنے گئے, بالکل ایسا ماحول تھا, وہ کہتا اب میں دعوت دیتی ہوں, مولانا جرجیس آئے گی, تقریر فرمائے گی. اس نے ہمیں لڑکی بنا دیا. اناؤنسر اور لال گولا کی طرف تقریر کرنے گئے, وہ ہم سے کہہ رہا ہے اب میں, آپ ادب کے ساتھ بیٹھی ہے سب لوگ, میں آپ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں, اپنے آپ کو بھی لڑکی بنا رہا ہے, اور میرا اناؤنسمنٹ, اب میں آپ کے سامنے میں مولانا جرجیس چوترویدی کو بلاتی ہوں. ان لوگوں کو مائک پکڑا دیا گیا, اب ہنس رہے ہیں, میری آنکھوں میں آنسو تھے اس وقت. دیکھیں کیا بنا رہا ہے مولانا جرجیس, جرجیس بھی نہیں, مولانا جرجیس. کہاں سے کھینچ کر لائے گول جرجیس, لگ رہا ہے پتہ نہیں ہم وہاں سے ناگالینڈ سے آ رہے ہو. مولانا جرجیس آئے گی, تقریر فرمائے گی. میں نے پوری تقریر کی, اور پھر وہ لوگ جب گاڑی پہ ہمیں چھوڑنے گئے ٹرین میں دوسرے دن صبح ٹرین میں, تو ادھر بھی مزہ. اب ہم کوئی چلو, اب جیسی گاڑی ہم سے کہتے ہیں ڈھکن دانا, ڈھکن ڈھکن ڈھکن. ہم نے کیا, گاڑی کھول گیا, گاڑی کھول گیا. اور میں جلدی سے گھس گیا, میں نے کہا یہ ڈھکن ڈھکن کیا ہوتی ہے, یہ ڈھکن ڈھکن. اور گاڑی کھول گیا, اور میں جلدی سے چڑھ گیا گاڑی میں چلتی ہوئی. اب وہ بائے بائے ٹاٹا ہونے لگی, کہتا مولانا صاحب آئندہ سال پھر آئے گی, پھر آئے گی. ہم نے کہا آپریشن کرا کے آئے گی. اب اس کا آپریشن تب جیل میں ہی ہوگا. تو بہرحال صحیح جگہ پہنچ گیا, اور قوم نے اس کے ساتھ جو کرنا تھا اسی کی قوم نے کیا, ہم نے نہیں کیا. اس کو نر سے مادہ بنا دیا. چلیے بہرحال ایک آخری میں اینڈنگ میں تھوڑی تفریح بھی ہو گئی آپ کی بھی, لیکن ایک سنجیدگی کے ساتھ ایک بات ہے کہ یہ فرقہ کتنا جھوٹا ہے. ایک مختصر وقت میں بہت زیادہ نہیں بتا سکتا تھا, میرے خیال سے پھر بھی 2.5 گھنٹے ہو گئے مجھے, لیکن اتنی دیر میں آپ یہ سمجھ تو گئے ہوں گے, اور اگر نہ سمجھے تو پھر افسوس کی بات ہوگی کہ بھئی حدیث کے نام پہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں, سنیوں کے نام پہ جھوٹی کتابیں گڑھ کے یہ اپنی قوم کو ورگلاتے ہیں, اور ہماری قوم سمجھتی نہیں کہ یہ انسانوں کے بھیس میں ابلیس ہے. اس لیے خدا کی قسم ان سے بچیے. اس فرقے کی باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے, سب سے بڑی دلیل کہ یہ فرقہ نیا ہے. ہم اہل سنت رسول کے زمانے سے, اور اس کی سب سے بڑی دلیل کہ کسی بھی وہابی کو آپ پکڑیے اپنے علاقے کے اور پوچھئے کہ بھائی پہلے تم کیا تھے, تمہارے باپ کیا تھے, تمہارے دادا کیا تھے, وہ کہیں گا سنی تھے. اب بھلا وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ آج اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں سنبھل گیا, سدھر گیا. بھائی توفیق نہیں دی, تو گمراہ ہو گیا ہے, اس لیے کہ جتنا پیچھے جائیں گے اتنا دین سے قریب ہوتے جائیں گے, اور جتنا آگے بڑھیں گے دین سے, نبی کے دور سے دوری ہوتے جائیں گی. اور اسی کو میرے آقا نے کہا تھا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سنن ترمذی کے الفاظ ہے, اس کو 28 صحابہ یا 18 صحابہ اکرام نے, اجلہ صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا. ہر محدث نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھا. آقا کہتے ہیں ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ, کہ لوگوں قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اختلاف ہوا, وہ 72 فرقوں میں بٹے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ, اور میری امت میں اختلاف ہوگا تو میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. كُلُّهُمْ فِي النَّارِ, سب کے سب جہنم میں جائیں گے. إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً, صرف ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائیں گی. قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ, صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جنتی جماعت کی نشانی اور پہچان کیا ہوں گی؟ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي, کہا جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا وہی جنتی ہوگا. تو نئے نئے عقیدے جو آئیں گے, نئی نئی جو جماعتیں ہوں گی, وہ یقیناً نہ صحابہ کا عقیدہ ہوں گا نہ رسول کا عقیدہ ہوں گا.
بلکہ ان کے اپنے خود ساختے عقیدے ہوں گے. ہمارا حقیقی سچا عقیدہ وہی ہے جو اہل سنت کا ہے. ہم پہلے سے ہیں, شروع سے ہیں, نبی کے دور سے ہیں. ہر زمانے میں جتنے علماء, جتنے بھی جید امام, جتنے بھی جید اولیاء کرام, جتنے بھی مجددین آئے, سب اہل سنت میں. اس جماعت میں ایک بھی آپ کو ولی نہیں ملے گا, ایک مجدد نہیں ملے گا, ایک کتب اور ابدال نہیں ملیں گے, اس میں ایک امام نہیں ملے گا. اماموں سے خالی جماعت ہے. سارے جتنے ائمہ ہے, علماء ہے, محدثین ہے, جس قدر بھی اولیاء ہے, سب اہل سنت و جماعت میں. لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. آج کے جلسے کا مقصد یہی تھا کہ اس جماعت کا تعارف کرانا اور ان کے حقیقی چہرے کو آپ کے سامنے لا کر یہ بتانا کہ یہ جماعت جھوٹوں کی جماعت ہے, جو قرآن کے نام پہ جھوٹ بولتی ہے, حدیث کے نام پہ جھوٹ بولتی ہے. اپنا ایمان ان سے بچائیے. اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کو قبول فرمائے. کسی سے سوال ہو اگر کسی کے پاس تو پوچھ سکتا ہے. یہ سوال میرے سمجھ میں نہیں آیا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ جو میں سمجھاؤں یہ پوچھ رہے ہیں کہ مہر اگر زیور سے اور پیسوں سے دیا یا وعدہ کیا تو کہاں تک صحیح ہے, یہی مقصد ہے. تو سوال تھوڑا سا مبہم ہے. سو گیا سوال کرنے والا, اس نے خود کیا لکھا اس کو ہی نہیں معلوم بیچارے کو کہ پوچھنا کیا چاہ رہا ہے. لیکن چلیے اس نے کیا پوچھا مجھے نہیں معلوم, لیکن میں کچھ مہر کے تعلق سے بات معلومات دے دیتا ہوں. 3